پریشانوں کی پریشانیوں کو دور کے لیے، سیلاب زدگان کے مسائل کے حل کے لیے، ہماری نوجوان نسل کی مشکلات کے حل کے لیے، پیارے ملک پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے، مومنین کی جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے، ہم سب کی عاقبت خیری کے لیے اور تعجیل ظہور امام زمانہ درود پڑھنے محمد اور اندازہ ہے کہ آپ لوگ دین سے اتنے مخلص سے الحمدللہ، اور آپ لوگوں نے دین کے لیے ایک قربانی دی ہے. کچھ ہماری کوتاہیاں ہیں یا بے توجہی ہیں، امید ہے انشاءاللہ آپ درگزر کریں گے اور انشاءاللہ مل کر قوم میں مدد کی خدمت کریں گے. ہر انسان کسی نہ کسی چیز کو اپنے ساتھ رکھتا ہے. کسی کے لیے مال سعادت ہے، کسی کے لیے عزت اور شہرت سعادت ہے، کسی کے لیے بڑا مکان سعادت ہے، اور گنتے جائیے صبح تک آپ کو الگ الگ عناوین ملیں گے اور لوگ ان چیزوں کو اپنی سعادت سمجھیں گے. لیکن جو ایمان لے کر آتا ہے وہ اپنی سعادت اس میں دیکھتا ہے کہ میری عاقبت کیسی ہے. دنیا میں آرام سے جیتا ہے، خوشی سے جیتا ہے، اچھی زندگی گزارتا ہے، تکلیفیں زندگی گزارتا ہے، آزاد زندگی گزارتا ہے، قید میں زندگی گزارتا ہے، اس کے لیے فرق نہیں کرتا. اس کے لیے فرق نہیں کرتا کہ اس کا گھر بڑا ہے، اس کا گھر چھوٹا ہے، اس کی نوکری بہت اچھی ہے، اس کی نوکری بہت اچھی نہیں ہے، اس کے پاس بہت زیادہ اولادیں ہیں، اس کے پاس بہت زیادہ اولادیں نہیں ہیں، اس کے پاس بہت بڑا مقام ہے یا اس کے پاس کوئی مقام ہے. پھر ایک لمبی لسٹ جس کو آپ چیک کرتے جائیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسان کی سعادت، انسان الگ الگ چیزوں میں ڈھونڈتا ہے، لیکن ایک مرحلہ ایسا آتا ہے
جہاں پر وہ ان دنیاوی سعادتوں کو حاصل کرنے کے بعد پریشان ہو جاتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے. شہنشاہ ایران کے زمانے کی بات ہے. اس کے ایک وزیر کے بیٹے نے خودکشی کی اور وہ خودکشی کرتے وقت اس نے ایک پرچہ ڈالا اور پرچہ یہ لکھ کے چھوڑا کہ میں نے دنیا کی ہر چیز کا مزہ لے لیا ہے. دنیا کی ہر چیز کا مزہ لے لیا ہے. مجھے دیکھنا ہے موت کیسے. تربیت صحیح نہیں ہے نا. نہیں ہو. مجھے دیکھنا ہے موت کیسی ہے. اور اس نے خودکشی کی. اب ظاہر ہے وہاں سے تو لکھ کے بھیج نہیں سکتا ہے کہ موت کیسی تھی یا نہیں, لیکن ہمیں پتا ہے کہ جس نے اللہ کی راہ کے علاوہ اپنے آپ کو ختم کیا اس نے اپنا آپ کو ضائع کر دیا. مالدار لوگوں کی مثالیں کتابوں میں لکھی ہیں, تاریخوں میں لکھی ہیں. فرعون کی مثال قرآن مجید میں آ گئی. فرعون سے بڑھ کے کسی کے پاس مال نہیں تھا, طاقت نہیں تھی, فوج نہیں, لیکن ایک دریائے نیل کے بیچ میں جب پہنچا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے اس کے میسج کو واٹس ایپ کرتا ہے اپنے قرآن میں اور وہ کہتا ہے مجھے اب یقین ہو گیا کہ تو ہے, تو مجھے بچا لے, میں تیرا بندہ بنتا. اللہ تعالیٰ نے کہا سوری the time is over. اب تمہارے لیے بچنے کا کوئی امکان کیا نہیں تھا اس کے پاس. لیکن اس کا آخر کیا ہو. ہم اپنے زمانے میں آ جائیں. نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے. اپنی کتابوں کو ڈھونڈنے, لوگوں کی لکھی ہوئی آپ ویڈیو کو پڑھیں, آپ کو اندازہ ہو کہ جس کے پاس دنیا کی سب سے زیادہ دولت ہے وہ اگر بیزار ہے تو ایک چیز سے, اور وہ ہے دولت. ابھی ایک مہینے پہلے ہندوستان میں ایک صاحب کو 30 کروڑ روپے کی لاٹری ملی. بڑا خوش قسمت ہے, پتا نہیں خوش قسمت ہے یا نہیں. اس کے انٹرویو کو میں نے چند دنوں پہلے پڑھا. وہ انٹرویو میں کہتا ہے کہ 2 سے 3 دن تک مزہ ہے, 2 سے 3 دن تک کیف کیا. اس کے بعد سوائے بدبختی کے اور کچھ بھی نہیں ملے. وہاں سے فون آتا ہے اتنے دے دو ورنہ یہ کر دیں گے, اتنے دے دو ورنہ یہ کر دیں گے. رشتے دار فون کرتے ہیں میرا یہ مسئلہ ہے, یہ میرا مسئلہ ہے. میرے پاس پیسہ آنا میرے لیے عذاب ہے. ایک کتاب ہے جو انگریزی پڑھ سکتے ہیں وہ چاہیں تو پڑھیں گے. 100 people who won the lotteries. 100 وہ لوگ جنہوں نے, دنیا میں لاٹریاں بہت چلتی ہیں, شریعت میں حرام, شریعت اس کو ختم, شاید ایک وجہ یہی ہو. اس کتاب میں سے کچھ میں نے پڑھا, اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ فضولیات کی باتیں پڑھی جائیں. اس کتاب میں سے کچھ میں نے پڑھا, ظاہر نیٹ پہ بھی اگر میں غلط نہیں کرتا, میں نے چند سال پہلے پڑھی. ایک خاتون لکھتی, خوش قسمت ترین خاتون تھی میں, اور میری لاٹری نہیں کرائی. پتہ نہیں $3 ملین, $5 ملین پاؤنڈ, وہ یاد نہیں. لاٹری ہمیشہ ملینز میں ہوتی ہے, یورو. لیکن شوہر تھا, ماں باپ تھے, بچے تھے, عزت کی نوکری تھی, روز جاتی تھی, آتی تھی, مزے سے زندگی گزارتی. لاٹری کیا نکلی کہ میرا دماغ ہی پھر گیا. شوہر کو میں نے ایک دفعہ خدا حافظ کیا, بچوں کو بھی میں نے اپنے آپ سے الگ کیا, میں اپنی زندگی کی مزے لینے نکل گئی. اور آج شاید 3را سال تھا, میں سوائے نشے کی کچھ نہیں کرتی ہوں, میرے پاس ایک پیسہ نہیں.
فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والوں، دنیا کے لوگوں کی زندگیوں سے عبرت لو. عبرت کس کو کہتے ہیں؟ عبرہ، جس سے عبور کر کے آپ دوسری چیز کی طرف پہنچ سکے. کل ان 100 لوگوں کی زندگیوں کو پڑھ کر انسان محسوس کرتا ہے کہ پیسہ انسان کے لیے سب کچھ نہیں ہے، اہمیت رکھتا ہے. تو بھی تو آج الحمدللہ تقریباً 2.25 مہینے ہو گئے قائد میلے جامعہ کی طرف سے 350 450 جگہوں پر کھڑے ہو کے سیلاب افغان کو کم از کم ایک ٹائم پانی اور ایک گیلن پانی کا، ایک ٹائم کھانا اور ایک گیلن پانی تو دے سک رہے ہیں. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پیسے کی اہمیت نہیں ہے، لیکن اہمیت اس بات کی ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے، تمہارا دل کیا ہے. جنگ صفین ختم ہوئی، مولا تشریف فرما تھے، گفتگو ہو رہی تھی، اسی میدان کے بعد جنگ کے بعد بیٹھے یاد رکھیے گا کہ اہل بیت سے جو محبت کرتا ہے تو اہل بیت اس سے زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں. ان کو یاد رکھنا ضروری ہے. تو بیٹھے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، تو 2 بھائی کھڑے ہوئے. اس میں دیکھنے کا مولا، ہم نے تو سعادت حاصل کر لی، ہم نے تو آپ کے ساتھ جہاد کیا، اور تو تھوڑے بہت زخم لگے باقی ہم نے تو سعادت حاصل کر لی. ہمارا ایک بھائی ہے، وہ پیچھے گھر پہ رہ گیا، اسے سعادت نہیں ملی. اور وہ کیسے پیچھے رہ گئے؟ کہا جب آپ کا خط آیا، لوگوں تیار رہنا، کسی وقت بھی آپ کے زمانے کے وہاں کا خط آ سکتا ہے. وہ خط کاغذ کی صورت میں نہیں آئے گا، خانہ کعبہ کی دیوار سے پیٹ لگا کر آواز دیں گے مومنو آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں حجت آ گئی، میری نصرت کے لیے نکلو، پورا پڑھنے محمد آ جاؤ. جب آپ کا خط آیا بصرہ سے تیر، تو ہم تینوں نے نیت کی کہ ہم آپ کی نصرت کے لیے نکلتے ہیں. ہمارے بڑی ماں جو اس نے کہا 2 جاؤ، ایک میری خدمت کے لیے رہ جاؤ. اب کیا کیا جائے؟ وہ کہ تو رہ جاؤ، وہ کہ تو رہ جاؤ، وہ کہ تو رہ جاؤ. جیسے آپ کا جذبہ، جہاں کہیں قوم کا مسئلہ آیا، جہاں کہیں ملت کا مسئلہ آیا، آپ بھی جوان تو ہیں جو بہت میدان میں نکلتے ہیں اور قوم کو مضبوطی سے آگے بڑھاتے ہیں، قیادت کام کرتے ہیں. اب پھر کیا کیا تم نے؟ ہم نے کہا کوڑا ڈالے گا، جس کے نام کوڑا نکلے گا وہ رہے گا، باقی لوگ چلے جائیں. کوڑا اس کے نام پر نکلا، وہ گھر پہ رہ گیا. اور یہ کہہ رہا ہوں پیسہ مسئلہ نہیں ہے، نیت مسئلہ ہے. کمالا کو ہم نکل رہے تھے، اس کا چہرہ اداس تھا، اس کے آنکھوں میں آنسو تھے، وہ افسوس کر رہا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ امی کی بات ماننی تھی، ماں کی بات ماننی تھی. وہ رہ گئے اور ہم لوگ، مولانا نے کہا تمہارا بھائی تو تمہارا بھائی، قیامت تک اگر کوئی انسان آرزو کرے گا کہ کاش میں مولا کی نصرت کرتا، اسے بھی صفین کے جہاد کا ثواب ملے گا. نیت کو صاف کیجئے، ارادوں کو پاک کیجئے، ایک دوسرے سے دوستی اور محبت کا رشتہ قائم کیجئے. اس لیے کہ یہ اختلاف میں ہے جو قوموں کو نقصان دیتا ہے. یہ آپس کے مسائل چھوٹی چیزوں سے شروع ہوتے ہیں. آپ کے یہاں تو الحمدللہ مومنین اس لیے اس بات کا خوف نہیں ہے، ورنہ قتل پر جا کر روکتے ہیں. اور
گئے تھے ایک زمانے میں AP کے آخری علاقے میں، نام نہیں لیتا ہوں، تو بتایا کہ 40 سال سے ہم دو قبیلوں میں جنگ ہوتی ہے اور معلوم نہیں ابھی تک کتنے ہزار ہمارے مارے گئے، کتنے ہزار، اور سنا کہ کسی طرح سے تیار دور پر نکل اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مبارک ہے وہ ذات تبارک الذی بیدہ الملک، کہ جس کے ہاتھ میں پوری کائنات، کوئی شک نہیں، کوئی شکوک نہیں، کوئی گنجائش نہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور ہمارا ایمان بھی یہی ہے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جب چاہے جس کو زندگی دے دے، جب چاہے جس کو موت دے دے، جس کو اونچی پوچھ دے دے، اس کو نیچے رکھ دے۔ الذی خلق الموت والحیات، یہ وہ رب ہے کہ جس نے خلق کیا موت اور حیات کو، لِیَبْلُوَکُمْ، تاکہ تمہارا امتحان لے، اَیُّکُمْ احسن عملا، تم میں سے احسن بہتر عمل انجام دینے والا کون ہے، وہ ہوا اعلیٰ، یعنی کہہ چکا کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے، اور دوسری جگہ کہہ چکا کہ ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے، لیکن اس نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ یبلوکم، امتحان لے، ایکم احسن عملا، تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ میں اس آیت کی پوری تفسیر اور تشریح پر نہیں جاتا، الحمدللہ محترم علماء تشریف فرمان، موقع ہوگا اندر وہ بھی اس پر گفتگو کر لیں گے، لیکن موت اور حیات کو خلق کیا ہے، موت کے فائدے کیا ہیں، زندگی کے فائدے کیا ہیں، یہ پوری گفتگو ہے، ہم اپنے وقت میں اپنے نتیجے کو لیں گے اور گفتگو کو ختم کر دیں گے۔ لِیَبْلُوَکُمْ، تاکہ امتحان لے، ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو زیادہ عمل، اکثر عملا نہیں کہا گیا، کون زیادہ نماز پڑھتا ہے، کون زیادہ روزے رکھتا ہے، کون زیادہ قرآن پڑھتا ہے، کون زیادہ نیکیاں کرتا ہے، کون زیادہ ماتم کرتا ہے، کون زیادہ جلوس میں خدمت کرتا ہے، کون زیادہ عزاداری کرتا ہے، زیادہ کا عنوان ہی نہیں ہے، عنوان ہے ایکم احسن عملا۔ احسن اور حسن میں فرق یہ ہے، حسن یعنی اچھا، احسن یعنی بہت اچھا، حسن یعنی اچھا، افضل، احسن یعنی بہت اچھا۔ ہم نے یہ موت اور حیات کو رکھا ہی اس لیے کہ ہم چیک کریں تم میں سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے، اس لیے اچھا عمل کرنے والے تو بہت مل جائیں گے، لیکن زیادہ اچھا عمل کرنے والا زیادہ نہیں ملے، اور اللہ تعالیٰ امتحان لینا ہی یہ چاہ رہا ہے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرے۔ تو کیا مولانا ایک ہی ہوگا جو زیادہ اچھا عمل کرے، باقی سب نہیں ہوں گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات نہیں رکھی ہے کہ جو سب سے اچھا عمل کرنے والا ہوگا، تم میں سے جو زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہوگا، سب کے لیے ممکن ہے کہ وہ زیادہ اچھا عمل کرے، زیادہ بہتر انداز میں عبادت کرے۔ کیوں یہ بات کہی؟ اس لیے کہ عمل تو کرنے والے وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، عمل کرنے والے تو وہ بھی ہیں۔ نہروان میں میرے مولا لشکر لے کے پہنچے، 10,000 کا لشکر کئی دنوں سے نہروان میں موجود ہے، اور وہ لشکر اتنی عبادت کر رہا، اتنی عبادت کرنا کہ مولا کے ساتھ آنے والوں میں کچھ کمزور ایمان والے، ضعیف ایمان والے
وہ دیکھ رہے ہیں سر پہ سجدے کا نشان، ہتھیلیوں پہ، گھٹنوں پہ، رات تعلیم ہو جائے جیسے لائٹ نہ ہو کچھ نہ ہو، چڑیوں کی آواز آ رہی ہو، ویسے شہد کی مکھی کی لکھا ہوا، ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے شہد کی مکھیاں بھنبھنا رہی ہیں اور وہ سجدے میں تسبیح کرتے تھے۔ 2-3 دن گزرے، مولا کے جانے والے ہیں، مولا بولا میں ہمارے ایک بات ہے، یہ ہوتا ہے امتحان، مولا ہمیں شک لگتا ہے، ہمیں شک آتا ہے کہ ہم ان سے لڑیں یہ صحیح ہے یا غلط۔ آئے کس کے ساتھ ہیں؟ ہمارے اس کے ساتھ نہیں آئے مولا کے ساتھ، نمازیں مولا کے ساتھ پڑھی، بیعت مولا کے ہاتھ میں کی، اور جب وہاں جا کر حالات دیکھے تو کہا مولا شک آتا ہے کہ آیا ان لوگوں سے جنگ کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے، آپ ہم پر احسان کیجیے، ہم آپ کی مخالفت بھی نہیں کرنا چاہتے، آپ ہمیں کسی ایسی جگہ بھیج دیجیے جہاں پر ہم آپ کی اطاعت میں وہ ڈیوٹی انجام دیتے اور اس جنگ سے ہم بچ جائیں۔ کہاں غلطی کر رہی ہے جو مہربان والے ہو تو ہی غلط، یہ کہاں غلطی کر رہے ہیں؟ کل ایمان کے ساتھ آئے ہیں اور اس کے فیصلے پر شک کر رہے ہیں کہ آیا مولا کائنات کا فیصلہ ان سے جنگ کرنے کا صحیح ہے یا نہیں ہے، جبکہ مولا کائنات ان سے جنگ کرنے کے ارادے سے نہیں آئے، جنگ کی تیاری انہوں نے کی ہوئی تھی، اس لیے مولا تشریف لائے کہ اب ظاہری خلافت بھی میرے ہاتھ میں ہے تو میرا وظیفہ ہے میں پہلے جا کے ان کی اصلاح کروں۔ نہ صفین میں پہلے گئے نہ جبل میں پہلے گئے، جنگ شروع کی، اور یہ دیکھیں جبل میں جب اصحاب نے کہا مولا موقع اچھا ہے تیز چلائیں شروع کر دیں، لوگ پسپا ہو جائیں گے، مولا کا جملہ ہے تم چاہتے ہو تاریخ میں لکھا جائے کہ مسلمانوں کے خلاف پہلا تیر علی نے چلایا، یہ پہلا تیر چلانا تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تو پھر کسی نے مجھ سے بعد میں سوال کیا مولانا مولا کائنات نے ان کو مسلمان کہا، ہاں مولا کائنات مسلمان تھا، جبل کی بات کیوں آپ کو شک ہے؟ کیونکہ مسلمانوں کے مسلمان سے جب بھی میں نے یہی پر آپ سے جب تک وہاں سے تیر نہیں آیا اسلام میں، آپ خلیفہ کو پورا کہتے دیکھے کیا ہوتا ہے آپ کا شک بھی تو ہو رہا ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ کو؟ برا تو نہیں، میں نہیں کہہ رہا کہیں برا، ایک کسی صاحب نے تقریر میں ایک جملہ کہا، اس کو صرف ٹیگ کیا گیا، اس پہ ایف آئی آر کر گئی، میری بات سمجھیے، احتیاط کیجیے، احتیاط کیجیے، آپ میں سے ہر نوجوان ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے، قوم کی اہمیت رکھتا ہے، ملت کی اہمیت رکھتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے آپ کو ضائع مت کریں، بڑے کاموں کے لیے تیار ہے، نہیں معلوم کب کون سا بڑا کام ہمارا سامنے آ جائے، ہم تو امام زمانے کے ماننے والے ہیں نا، ہمیں تو لوگ یا صاحب زمان ادرکنی کی آواز لگانی ہے نا، ایک دور پر پڑھو محمد والے ایک جملہ آپ لکھیں، آپ دیکھیں کیا اثر ہوتا ہے، اور 24 گھنٹے کے اندر اس کو کہاں بھیج دیا جاتا ہے۔ ہمارا سوال یہی ہے کہ ہم اس زمانے کے بزرگوں اور محترمین کے بارے میں جو آپ کی نظر میں محترم ہے کچھ لکھ ڈالیں تو ہم پر اتنا کہ ہمیں جیل ڈال دیا جائے، ایف آئی آر کاٹ دی جائے، اس زمانے کی محترم ترین شخصیت کے بعد والی شخصیت کے ساتھ جو ہوا اس پہ کیا کہتے ہو؟ مسئلہ وہاں تک پہنچ چکا ہے، آپ نے دیکھا کہ یزید کے دفاع کے لیے قوم آ گئی ہے اور سلیبس میں وہ تبدیلی کی گئی ہے جس کا آپ تصور بھی، یہ تو شکر ہے کہ قیادت نے اور شیخ محسن حفظ اللہ تعالیٰ اور حافظ ریاض صاحب نے مل کر
ایک ایسی موومنٹ چلائی کہ سب چیزیں دب گئی. آپ نہیں کر لیکن الحمدللہ آج ٹائم نکل سکتا تھا حاضر ہو گئے. نہ میں آپ پر احسان جتا رہا ہوں نہ کچھ, لیکن خطرے کی گھنٹی بنانا. اگر قیادت کے ہاتھ مضبوط نہیں کیے, ہمیں الگ الگ کر کے ہمارا وہ حشر کیا جائے گا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. جائیے دیکھیے کیا کیا چیزیں آپ کے خلاف پکائی جا رہی ہیں, کیا کیا چیزیں آپ کے خلاف تیار کی جا رہی ہیں. اگر مضبوطی سے کھڑے نہیں ہوئے, یہ 9 محرم کو بھی آپ جلوس نہیں نکال سکیں گے, 10 محرم کو بھی نہیں نکال سکیں گے. آپ سوچیں مولانا بچوں جیسی ممبر پہ بات کر رہے ہیں. میں دنیا کی مثالیں دے سکتا ہوں جہاں پر ایسی سازش کی گئی. یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا کہ ہمارے قائد محترم نے اتحاد المسلمین کا ایک ایسا مضبوط پودا لگایا ہوا تھا کہ پنڈی کے راجہ بازار کے واقعے کو ہماری طرف تبدیل نہیں کیا گیا, اور اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں کھول کے سامنے رکھ دی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, تھوڑی بات اس طرف جا رہی لیکن بلاخر علماء بیٹھے, آپ ذمہ داران بیٹھے. آپ نے ISPR کی ویڈیو دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی؟ آپ میں سے اکثر نے ISPR کی ویڈیو دیکھی تھی, اور اس ویڈیو میں ISPR نے باقاعدہ فوج کا ایک رسمی اعلان ہے نا, جیسے ہمارا ممبر ہمارا رسمی ادارہ اعلان جو میں کہوں شریعت کی پابندی کے ساتھ قوم و ملت کے فائدے کے لیے. ISPR نے بتایا نا یہ آپ یقین کریں وہ سارے چھوٹ گئے, اور ہمارے جن لوگوں پر FIR ہے وہ آج تک FIR بھگت رہے. یہ اندر کی کہانی. سازش کرنے والے اس حد تک, ابھی میں کیا تھا, میں نے ایک بہت بڑے فورم پر آواز اٹھائی, میں نے کہا یہ کھیل کیا کھیل ہے کہ ISPR اعلان کر دے اور پھر ہمارا وہ اپنی جگہ پر ہے احتیاط کے. وہ کھیل کھیلا گیا تھا تاکہ آئندہ جلوس راجہ بازار سے نہ نکلے, جلوس کا روح تبدیل ہو جائے, اور اس کے بعد ایک مثال قائم ہو تو باقی مثالیں قائم ہونا شروع ہو. ایک یہ مسئلہ ہمارے ساتھ, ہمارے خلاف فائلیں بنی ہوئی بڑی کہ موقع آئے اور ان فائلوں کو پیش کر دیا جائے اور ان کے خلاف. دیکھیں نا, میرا اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ فیصلہ کیا آیا ہے کیا نہیں. کچھ دنوں پہلے ایک فیصلہ آپ نے دیکھا جس نے قتل کیا, اس کی ویڈیو مجھے بتا رہے تھے کہ آئی ہوئی تھی, میں نے نہیں دیکھی. وہ باعزت طور پر بری ہوئی. اور آج ایک میں مخالفوں سے حمایت کی بات نہیں, کیسے سسمپے چل رہے, اس کو آج ڈسکوالیفائی کر دیا. صحیح غلط کی بات نہیں کر, چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. جب تک آپ کی نیت آپ کے کنٹرول میں, آپ کا خلوص آپ کے کنٹرول میں ہے, آپ کا دین آپ کی نظر میں, آپ کی قیادت آپ کی نظر میں, تب تک آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور یہاں تک میں آپ کو بتا دوں, آج مکتب کے خلاف باہر سے سازش سے کم اندر سے زیادہ ہو رہی ہے. مجھے موقع ملا تو میں تو بات کروں. آج ہمارے مکتب کے خلاف باہر دھماکے کرتے رہے, کچھ نہیں ہوا. کیا عاشورہ کے دھماکے کا نہیں پتا کس نے کرا ہے؟ میں نہیں کہا ہوں, صبح کمال سے پوچھ لیجیے, اس نے تو آپ نے کہا تھا نا, مجھے پتا لندن میں کہا تھا, پوچھ لیجیے کس نے کرا ہے, کیوں نہیں پکڑے جاتے؟ ارمین کا دھماکہ کیوں نہیں پکڑے؟ آپ کے بلوچستان کی شہادت ہے, آپ کے گلگت بلتستان کی شہادت ہے, آپ کے پارا چنار کی شہادت ہے, آپ کے کوئٹہ کی, پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں شہادتیں گواہ ہیں. روز صبح آپ نکلتے تھے
آپ کو نہیں پتا ہوتا تھا 1990s میں اور 2000 کی اسٹارٹنگ میں کہ آج زندہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، لیکن ہمت سے رہے تو آج وہ سارے اور آپ وہیں پر بس معجزے کھڑے ہے یا نہیں؟ لیکن انہوں نے دیکھا کہ اس مکتب کے خلاف باہر سے سازش کامیاب نہیں ہو سکتی، بلکہ باہر سے ہونے والی سازش ناکام ہی نہیں ہے، کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے اندر سے سازش کی، اور اندر کی سازش کبھی فوراً سر نہیں ہوتی۔ اندر کی سازش کی خوبی ہوتی ہے، خوبی تو نہیں ہے، سازش تو سازش ہے، وہ اتنی آہستہ سے سرایت کرتی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے۔ اور ایک وقت آپ کا جوان وہاں چلا گیا ہو کہ کیا ہمارے اختلافات ختم ہو چکے ہیں؟ نہیں، ہمارے اختلافات اپنی جگہ پر باقی ہیں، لیکن اختلافات اہل سنت کے ساتھ فساد کا باعث نہیں بن رہا۔ اب ہمارے اندر ان لوگوں کو لایا جا رہا ہے۔ 4 دن پہلے ایک لڑکا جس نے کہیں تعلیم حاصل نہیں کی، صرف کیونکہ لندن میں بیٹھا تھا، اس نے کسی کی باتیں حفظ کر کے اور مراٹھے کے خلاف وہ باتیں کی ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کتنا نے اس کو کنڈیم کیا بتائے مجھے؟ جن کو ہم نائب امام سمجھتے ہیں، 10 اختلاف ہوں گے آپ کو مجھ سے اور 100 اختلاف ہوں گے مجھے آپ سے، مجھے نہیں پتا، میں ذاتی طور پر کوئی کسی کو نہیں کرتا، لیکن ہو سکتا ہے میری روش سے اختلاف، میری عاشق گفتگو سے بھی آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں، لیکن ہمارا قیادت مرجعیت رہبر معظم کے بارے میں تو متفق ہے یا نہیں ہے؟ تو پھر کیوں ایک ایسا لڑکا جس کی کوئی حیثیت نہیں، اس نے آگے مراجع کرام کو اس طرح سے روکتا ہے جیسے وہ پتہ نہیں امام زمانہ کے خط لے کر آئے نائب بندی پہ ساتھ دے۔ یاد رکھیے گا، جب حق کا ساتھ نہیں دیں گے تو یہ سازشیں سر میں آپ کو آج ان معلومہ کی روح کے ثواب کے لیے پیغام دے کر جا رہا ہوں، اور آپ کے گناہوں کی بھی مغفرت کرنی چاہیے کہ مکتب کی حفاظت کے لیے اگر آج ہوشیار نہیں ہوئے اور سوشل میڈیا کو آپ نے کنٹرول نہیں کیا، آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، آپ کی عزاداری آپ کے ہاتھ سے۔ یہ رنگین عزاداریاں کب سے شروع ہو گئی؟ یہ رنگین چیزیں کب سے؟ عزاداری کا مطلب یہ تھا کہ فرش پر بیٹھے، کالے کپڑے پہنے، سادے کپڑے پہنے، اب اسٹائلش چیزیں شروع ہو گئی۔ آپ کو محسوس نہیں ہوا اندر آ گئی چیزیں؟ انہوں نے کیا فرق پڑتا؟ بہت فرق پڑتا۔ آزادہ کیا کربلا میں امام حسین کی فتح ہوئی یا ہار ہوئی؟ نام کو بھیجا کربلا میں امام حسین فاتح ہو گئے، کسی کو فوراً تو نہیں دیکھا جاتا، شہادت ہوئی امام حسین، لیکن فتح امام حسین کے مقدر میں اگر نہ ہوگی تو آج یہ علم گواہی نہ دیتے۔ جہاں علم دیکھیں وہ علم امام حسین علیہ السلام، ٹھیک ہے عباس علمدار علیہ السلام کا علم ہے، لیکن نشانی امام حسین کی فتح ہے۔ اس فتح کو نظر میں رکھیے اور سوچئے کہ اب ہمیں کیوں الگ الگ طریقوں سے دبایا جا رہا ہے۔ انقلاب اسلامی کے خلاف کیا فلسطین میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں شہید نہیں ہوئی؟ فلسطین میں جو نیوز رپورٹر آئی تھی جس کو شوٹ کر دیا گیا، ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بیچاری پر بلڈوزر چلایا گیا، پڑھے نا، کشمیر میں میری بہنیں شہید نہیں ہو رہی،
آنکھیں نہیں جا رہی ان کی عزت نہیں ہوتی جا رہی. ہر جگہ یہ ہو رہا ہے. ایران میں ایک لڑکی کے مرنے پہ اتنا. یہ مسئلہ ایران کا نہیں ہے، یہ مسئلہ امام زمانہ کے چاہنے والوں کے خلاف سازش کا ہے. یہ چاہتے ہی ہیں، چاہے وہ لبنان ہو، چاہے وہ شام ہو، چاہے وہ یمن ہو، چاہے وہ عراق ہو، ایران ہو، افغانستان ہو یا پاکستان ہو، کسی نہ کسی طرح ان کے خلاف سازش کرو اور ان کو اتنا ٹکڑے ٹکڑے کر دو کہ یہ ایک لیول پر نہ آئے. ورنہ مرجے کے خلاف بات کرنا مانا نہیں رکھتا بھائی. اگر میری بہن بھی آواز سن رہی، وہ بھی 2% کا بچہ، اور وہ چیلنج کرتا ہے کہ آپ مجھ سے مناظرہ کرو. تیری حیثیت کیا کہ تجھ سے مناظرہ کیا ہے؟ ابھی تجھے اتنا بڑا بنایا ہے. یاد رکھیں اس نمبر کو چوتھے امام نے کیا نام دیا تھا؟ پریشان تو نہیں ہوئے تھے؟ جب شام میں دربار یزید میں چوتھے امام تشریف لے گئے، کہ میں مسائل میں نہیں جا رہا لیکن میں تھوڑا سمجھانا تو امام علیہ السلام نے فرمایا یزید اجازت ہے لکڑی کے ٹکڑوں پر جاؤں. آپ کو ممبر آگے جانے جا رہے تھے، کیوں لکڑی کے ٹکڑے ہوئے وہ ممبر نہیں تھے؟ اس لیے کہ جس ممبر سے دین کے خلاف سازش کی جائے، فساد کیا جائے، وہ ممبر نہیں کہلاتا ہے، وہ کہلاتا ہے لکڑی کے ٹکڑے. شکل ہو سکتی ہے. تو اسی طرح سے دین کا لباس پہنا ہوا ہو، دین کی بات کرتا ہو لیکن دین کے خلاف سازش کرتا ہو، تو ظاہری طور پر تو آپ کہیں گے مولوی یہ عالم ہے، امامہ کو پوچھے، لیکن حقیقت میں نہ وہ عالم ہے، نہ مولوی ہے، نہ امامہ پوچھے. وہ ایک شیطان ہے جو عالم کی شکل میں آیا ہے. اور مت کہیے کہ جناب وہ بھی اس لباس میں، یہ بھی اس لباس میں. سنے تو کہہ کیا رہا ہے؟ رہ گیا ہے کہ ہم امیر شام کا احترام کریں اور ان کی زندگی کو پڑھیں. یہی رہ گیا ہے کہ ہم خلفاء کی زندگی کے جملہ سنیے. ہر انسان کی کچھ نہ کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں، لیکن حملہ تیزی سے نہیں ہوتا. اور واقعہ اس کی محفل کو میں بات کر سمجھتا ہوں کہ ادھر بھی بیٹھے ہوں، میرے جوان بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں. وہ امید ہے انشاءاللہ اس میں اور ہے. ضرور نہیں میری بات کو فوراً قبول کرے، ضروری ہے کہ میری بات کو سمجھے. آپ کو آہستہ آہستہ کہا گیا ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ اچھائیاں ہوتی ہیں. آپ بتائیے تاریخ میں لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ وصال رسول اکرم کے بعد حدیث کو نقل کرنا منع ہو گیا تھا. دلیل کیا دی گئی؟ علماء بیٹھے ہیں، میں کہیں غلط ہوں فوراً پڑھ دیتے ہیں، میں اجازت دیتا ہوں اور ریکارڈ بھی ہوگا. کیوں اعلان کیا گیا؟ دلیل یہ دی جاتی ہے ڈر تھا کہ کہیں قرآن اور حدیث مخلوق نہ ہو جائے اور لوگ کنفیوز نہ ہو جائے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، چیک کیجیے تاریخ میں کتنے سال تک حدیث کو لکھنے سے منع کیا گیا. اور اس کے بعد جب حدیثیں لکھی گئی تو 4 اماموں میں سے ایک اہل سنت کے امام فرماتے ہیں مجھے 3 لاکھ حدیثیں حفظ تھی، میں نے صرف اپنی کتاب میں 30,000 حدیثیں لکھی ہیں، اس لیے کہ باقی حدیثوں کا مجھے یقین. اور لوگ کہیں کہ جناب کتنا اچھا کام ہوا کہ حدیث کو نقل کرنے سے منع کر دیا گیا. یہ چاند کے اختلاف ختم ہو گئے، امت ایک پلیٹ فارم پر آ گئی. امت ایک پلیٹ فارم پر ولایت مولا کائنات کے مقابلے میں آئی ہے. میرے بھائی، یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا آپ کے بعد کتنا ہوگا، فساد ہوگا، مشکلات ہوگی. یہ بتائیے کہ اس زمانے میں ہم کس کی طرف رجوع کریں، کیا کریں؟ اور میں کہنا وہاں سے جا رہے ہیں علیکم بہذا الرجل، علیکم بہذا الرجل. پوری دنیا ایک طرف جا رہی اور علی ایک طرف جا رہا ہوں. علی کے ساتھ جانا، دوسروں کے ساتھ مت جانا.
آج جمعے خطبے میں نے ایک جملہ کہا اور پھر بعد میں نے سوچا کہ جملہ مجھے ملا کہاں سے نہیں ہو جائے. میں نے کہا امت اسلام کے مسلم امہ کی 5 سب سے محترم شخصیتوں کے نام لے لیں. ام فاطمہ تو وہ ابوہا و بعلوہا و بنوہا درود پڑھتے محمد. سمجھے امت اسلامی کے سب محترم جیسے آپ کہتے ہیں سمجھے ایسا نہیں کہ ان سب محترموں میں سب سے زیادہ محترم 5 ہستی آئے تقیب آئے مباہلہ قرآن بھرا. اس میں کوئی ہمارا آپ کا اختلاف نہیں. 5 کی میت کی تاریخ پڑھے گی کیا ہوگا. رسول اکرم کی میت پڑھی ہے اور امت کہیں گئی ہوئی. جناب زہرا کی میت مسائل میں ہاتھ اٹھائیں حوصلہ کریں رات کو کبھی مجھے رات کو پسند دینا مجھے رات کو پسند کرنا جنہوں نے مجھ پہ ظلم کیا ہے وہ میری میت پہ نماز نہیں. مولا کائنات کتنے سال آپ کی میت کو دفن کیا گیا اور پتہ نہیں چلا کہ علی دفن کہاں ہے. امام حسن جنازہ گھر سے نکلتا 5 ہستیاں ہیں آپ ایسے تو 12 امام ہو 14 معصوم لیکن میں امت سے صرف ایک ہی سوال آپ کو لینے جاتا ہوں. 5 ہستیاں جس کا قرآن نے اتنا ذکر آیا کہ کوئی حد نہیں. رسول اکرم کے ساتھ کیا بیٹی کے ساتھ یہ تو زمانہ ایام فاطمیہ آ رہی ہے انشاءاللہ موقع ہوگا ہماری بھی دیکھیں یعنی دوا ہے ان سے ناراض جا رہے ہیں. 75 دن یا 95 دن رسول کی بیٹی جس کے اکرام میں رسول کھڑے ہو گئے ہیں کبھی کبھار جملے بولتے ہوئے جگر پھٹتا ہے. رسول کی بیٹی 75 دن کیا ہوتے ہیں 95 دن 100 دن لگا لیجیے. جاتے جاتے کہ علی میں ناراض ہو کے جا رہی ہوں. میں نے لوگوں کو یا رسول اللہ امت نے آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا ظلم کر دیا. میرے مولا کو ضرورت لگی کیوں میرے مولا کو ایسی جگہ دفنایا گیا کہ سالوں سال قبر کا پتہ نہیں چلا. کیا تھا اسلام میں کیا ہو گیا. اس کے بعد سب کچھ رہن دیا جاتا ہے جنازہ نکلتا ہے گھر سے اور تین کی بارش ہوتی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر نہ کرے لیکن مثال ہے کہ آپ کے یہاں سے جنازہ نکلے اور بجائے اس کے کہ جس قبرستان کو دفن ہونا اسے واپس لایا جائے جنازہ سونے میں ایک دم سے گھبرا کے بھیا آپ بھیا کا جنازہ واپس لے کر آ گئے. ہم پہلی کیا کریں نصیحت کے بھائی یہ تھی کہ نانا کے پہلو میں دفن کیا گیا کتنے سال گزرے اسلام کو کتنے سال گزرے ہیں مثال رسول اکرم کو کتنے سال گزرے ہیں 40 سال گزرے ہیں. ابھی تو مدینہ ہے رسول کی جنازے پر 3 بھیا یہ بھائی کی جنازے پر 3 پیسہ یہ کام تھا. یہ نہیں چاہتے تھے کون تھے یہ مسلمان تھے یہ رسول کو مبتل سے قربان کا عزیز ہونا چاہتے تھے. امام حسن کی جنازے پر 3 پیسہ تھے عزیز اور جنازے سے 3 نکالے تھے اور اس کے بعد بدی اللہ کو میرے بتی کی زیارت نصیب کرے. اس کے بعد امام حسن کے جنازہ دفنا دیا گیا. 5واں جنازہ کون سا ہے یا بات اللہ
عاشورہ کا آج بھی سوچتے نہیں گھبرا جاتا ہے. امت بلا دیا حسین بن والا حسین، امت بلا دیا حسین بن کے بلالوں کے سردار، امت بلا دیا یہ رسول کے کندھے پر پیر پر بیٹھتے تھے، رسول نماز کو طولانی سنتے کو طولانی کرتے تھے. اللہ اکبر. امت کو کیا حشر کیا ہم سے آگے بات کرنے والوں، پہلے جواب تو دو. حسین کا کیا قصور تھا؟ 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا. حسین سے پہلے 6 ماہ بچے کو لے کر جاتے ہیں. حسین اب آپ کا نام میں ڈالا ہوا. اے مدینہ لشکر والوں، اگر تمہاری نظر میں قصوروار ہوں تو آپ کا نام میں ڈالا. شش ماہی کا کیا قصور ہے؟ اس شش ماہی کا کیا قصور؟ اب کلام کو قطع کر دے. تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ حرملا اتنا کلام حسین، لیکن حسین کے گلے پر تیر نہیں آیا، شش ماہی کے گلے کو چھید دیا گیا. اللہ اکبر. واسرے عاشور تلے زینبیہ اب ایک گھڑی دیکھ رہے. اللہ آپ کو جانت نصیب کرے. اے میرے ساتھ تو دیکھ رہا ہے رسول کے نواسے کو شہید کیا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے. اللہ لیکن آخری جملے یہ سب تو چوتھے امام نے فرمایا ہے. جب کسی نے پوچھا سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوگا؟ شام. غیرت مندوں میں سے مسجد کا اجتماع ہے، غیرت مند جوان بیٹھے ہیں. اگر اکبر کی شہادت کرو تو سب ہماری میراث ہے. لیکن ماں بہنوں بیٹیوں کو بازار میں لے کر جانا، عبید اللہ کے زیاد کے دربار میں جانا، یزید کے دربار میں جانا. غیرت مندوں، شریف النسب ہونے والوں، اللہ تمہاری ماں بہنوں بیٹیوں کا پردہ سلامت رکھے. رسول کی بیٹیوں کو بازار میں جایا گیا. على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا على محمد أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. آنے والے اس مروم اور تمام مریض کی مغفرت، آنے والے ان کی قبر کی منزلوں کو خوبصورت بنا، آنے والے ان کی مشکلات کو آسان کرنا، انہیں بیت السلام کی شفاعت نصیب کرنا، آنے والے ان کے لوائدین کو سبر جمیل عطا کرنا، آنے والے مجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے جوانوں کی مشکلات کو آسان کرنا، ہماری پریشانیوں کو دور کرنا، خیرات گردان کی مدد کی توفیق عطا کرنا، آنے والے بے گناہ اسیروں کو آزاد کرنا، اسیروں کو واپس اپنے وطن لوٹا دینا، آنے والے قائد محترم رہبر معظم بلال نظام ہر وہ شخص جو دین کی خدمت کر اس کی توفیق نظام فرما. اے رب العزت تجھے محمد والے محمد کے واسطے ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اے رب العزت ہماری موت کے دنیا کی محبت برقرار دے. آنے والے گناہوں کو معاف فرما، پریشانیوں کو دور فرما، عاقبت پر خیر فرما، زمانے کے امام علیہ السلام کی ظہور کی تعجیل فرما. محمد حسین آپ سب کے مرحومین تمام شہداء مسلمین کے عافیہ کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. صراط المستقیم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابعنا بيننا وبين كل خيرات إنك مجيب الدعوات إنك غافر الخطيئات إنك مبدل السيئات والحسنات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على محمد وآل محمد. صل على السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین علی بن ابی طالب، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم